حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سن 6 ہجری میں حدیبیہ ہوا تھا، صلح حدیبیہ، اس میں کچھ شرائط طے ہوئی تھی کہ مکہ والوں سے یہ کہا گیا تھا کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف جنگ بھی نہیں کریں گے اور ایک دوسرے کے خلاف کسی دشمن کی مدد بھی نہیں کریں گے، یعنی ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوئی راستہ، کوئی ایسا کام نہیں کریں گے۔ کچھ عرصے کے بعد مکہ والوں نے یہ معاہدہ توڑ دیا۔ 2 قبائل تھے اس زمانے میں چھوٹے چھوٹے عرب کے، ایک مسلمانوں کے ساتھ تھا، ایک مشرکین مکہ کے ساتھ تھا۔ اس معاہدے میں ان کی آپس میں جنگ ہوئی، تو معاہدے کے روح سے مکہ والوں نے ان کی مدد نہیں کرنی تھی، لیکن انہوں نے ان کی مدد کی۔ تو جو قبیلہ مسلمانوں کے ساتھ تھا تو غیر مسلم لیکن مسلمانوں کے ساتھ تھا، انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا۔ حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بھائی، ان لوگوں نے معاہدہ خود توڑا ہے، تو اب تیاری کرو، اب ہم جائیں گے مکہ کی طرف۔ جب یہ بات ہو رہی تھی، آپس میں بات چیت چل رہی تھی، سن 8 ہجری کا واقعہ تھا۔ ایک صحابی تھے حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اصلاً یمن کے تھے، یمن سے ہجرت کر کے مکہ آئے تھے، مکہ میں مسلمان ہوئے، وہاں انہوں نے شادی کی، تو خود مسلمان ہو کر ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تھے۔ ان کے اہل و عیال، بیوی بچے یہ مکہ میں ہی تھے۔ ان کو ہر وقت فکر لگی رہتی تھی، اور فکر اس بات کی تھی کہ میرا کوئی ہے نہیں وہاں، میرا کوئی خاندان نہیں، کوئی قبیلہ نہیں ہے، کوئی قوم نہیں ہے، تو میرے بچوں کا وہاں کیا ہوگا، یہ فکر تھی ان کو۔ اس اثنا میں کیا ہوا کہ ایک عورت مکہ سے مدینہ آئی تھی، تو وہ غیر مسلم۔ جب وہ مدینہ آئی تو حضور نے پوچھا بھئی تم کیوں آئی ہو؟ مسلمان ہو کر اس نے کہا نہیں۔ کسی اور غرض سے کہا نہیں، کہ کیوں آئی ہو؟ کہا اس لیے آئی ہوں کہ آپ لوگ جب وہاں تھے، مکہ میں تھے، تو وہ بیکارن خاتون تھی، میں وہاں بھیک مانگتی تھی، لوگ مجھے کچھ دے دیتے تھے۔ جب سے آپ لوگ مکہ سے مدینہ آ گئے ہو، پیچھے سے جو مکہ والے تھے انہوں نے ہماری اس طرح سے مدد تو کرتے نہیں تھے، لیکن احد اور بدر میں جب یہ لوگ مارے گئے تو اس کے بعد سے تو ان پر ایسا سکوت سا طاری ہے کہ وہ اب ہمارا خیال ہی نہیں رکھتے، تو میں اس لیے مدینہ آئی ہوں۔ حضور نے صحابہ سے کہا بھئی یہ ظاہر مکہ میں آتی تھی ہمارے پاس، ہم ان کو کچھ نہ کچھ دیتے تھے، کچھ نہ کچھ دے دو تاکہ یہ جائے، واپس چلی جائے۔ صحابہ سے جتنا ہو سکتا تھا ان کو دیا۔ اس سے پتہ چلا کہ نفلی صدقات ہم غیر مسلموں کو دے سکتے ہیں۔ تو جب یہ جانے لگی تو اس صحابی نے حضرت حاطب بن ابی بلتعہ جو تھے، انہوں نے خط لکھا مکہ والوں کے نام، مکہ کے جو سردار تھے ان کے نام، بڑے جو تھے، اور ان سے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ وہ کبھی بھی اپنا ارادہ کسی کو بتاتے نہیں تھے صراحتاً، کہیں جانے کا کسی طرف اگر جہاد کی نیت سے جاتے تھے تو بتاتے نہیں تھے، مخفی طور پر سارے کام کرتا کہ دشمن کو پتہ نہ چلے۔ انہوں نے خط لکھ کر مکہ والوں کو اطلاع کر دی کہ ایسے ایسے مسلمان جو ہیں وہ آ رہے ہیں ہمارے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ خاتون چلی گئیں تو حضور کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ اس طرح جو خاتون آئی تھی واپس چلی گئی ہے، اس کے پاس ایک خط ہے۔ حضور نے حضرت علی رضی اللہ اور 2 صحابہ اور ان کو بلایا اور فرمایا کہ وہ خاتون گئے ہوئے 1 آدھ دن ہو گیا تھا مدینہ سے نکلے ہوئے، اونٹ پر تھی، کہا کہ تم پیچھے سے بھاگو فلاں جگہ، ایک جگہ کا نام بتایا کہ وہاں جا کے تم دیکھنا وہ خاتون تمہیں ملے گی، اور اس کے پاس ایک خط ہے، وہ خط اس سے لے آؤ۔ یہ حضرات پیچھے سے گھوڑوں پہ تھے، بھاگے وہاں پہنچے، اس نے اسی جگہ اس خاتون کو پا لیا۔ اسے کہا تمہارے پاس خط ہے وہ دو، اس نے کہا نہیں ہمارے پاس۔ اول تو انہوں نے بہت کوشش کی کہ وہ دے دیں، لیکن اس نے کہا میرے پاس نہیں ہے خط۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا دیکھو ہمیں ہمارے نبی نے کہا ہے کہ خط ہے، اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ تمہارے پاس خط نہ ہو، خط ہے، دو گی تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں تمہارے کپڑے پھاڑ دوں گا، نکالوں گا خط۔ جب وہ ڈری تو اس نے خط نکال کے دیا۔ حضرت علی رضی اللہ خط لے کر، اسے کچھ نہیں کہا، جانے دیا، وہ خط لا کر حضور کو دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب رضی اللہ کو بلایا۔ حضرت عمر کو پتہ چلا، دیگر صحابہ کو پتہ چلا، بڑے غصے میں تھے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ حضور نے کہا پہلے مجھے ان سے بات کرنے دو، ان سے پوچھوں۔ حضرت حاطب رضی اللہ سے پوچھا کہ آپ نے یہ خط کیوں لکھا تھا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں آپ کو پتہ ہے کہ میں نہ منافق ہوں، نہ میرے دل میں شک شبہ ہے، ایمان اللہ نے پکا مجھے دیا، میں ایمان پر ہوں، ایسا کوئی شک شبہ نہیں ہے، اور آپ نے جس بات کا ارادہ کر لیا ہے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ میرے کسی خط کی وجہ سے اس کو نقصان پڑ جائے۔ ہم جو جائیں گے مکہ کی طرف تو اللہ ہمیں مکہ فتح کر کے دیں گے، اس میں تو کوئی فرق نہیں پڑے، میرے اس خط سے کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں، اس لیے کہ اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے، اور اب ہم جب جائیں گے تو مکہ فتح ہی ہوگا۔ خط میں نے صرف اس لیے لکھا تھا کہ جب اگر ہم مکہ جائیں، مکہ پہ حملہ کریں گے، جائیں گے، ظاہر ہے ہو سکتا ہے جنگ کی نوبت آ جائے، تو میرے بچے ہیں وہاں پر، میری بیوی ہیں، تو
یہ نہ ہو کہ مکہ والے غصے میں آ کر جو ہمارے وہاں کے جو لوگ ہیں جتنے مسلمان کمزور جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ نہیں آ سکے ان کو پکڑ لیں گے، انہیں قتل کرنا شروع کر دیں گے۔ تو باقی لوگوں کے تو وہاں خاندان ہے، قبیلہ ہے، جتنے بھی صحابہ ہیں مکہ کے تھے سارے، کسی کے وہاں بھائی ہیں، کسی کے چچا تایا ماموں، کوئی نہ کوئی ہے رشتہ دار، قبیلہ ہے، خاندان ہے، تو خاندان کے لوگ ان کو بچا لیں گے۔ میرا تو کوئی بھی نہیں تھا مکہ میں تو باہر کا آدمی تھا، میرا کوئی خاندان نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں تھا۔ تو میں نے یہ اس طرح ایک خط لکھا کہ شاید مکہ والوں کے دل میں میرے خاندان کے بارے، میرے گھر والوں کے بارے میں ایک رحم آ جائے گا، تو وہ میرے گھر والوں کو کچھ نہیں کہیں گے، اس لیے کہ ان کا تو کوئی مددگار وہاں ہوگا نہیں، کچھ کہیں گے نہیں، صرف اس لیے میں نے یہ خط لکھا تھا۔ باقی میرے اس خط سے ہونا کچھ نہیں ہے، اللہ رب العزت نے ہمارے لیے جو کو لکھ دیا وہ ہونا ہی ہونا ہے، ہم جائیں گے۔ صرف یہ تھا ایک ہیلا میں نے کیا تھا کہ وہ اس طرح ہو جائے۔ حضور نے فرمایا کہ بھئی اس آدمی نے بالکل سچ کہا ہے، دل کی بات اس نے بتائی، لہٰذا اس سے کچھ نہ کہا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا، تو حضور نے حضرت عمر کو بولا عمر ادھر آؤ، آئے قریب میں، کہا تمہیں پتہ ہے یہ کون ہے؟ کون ہے یہ؟ کہا تمہیں پتہ نہیں یہ بدر میں ہمارے ساتھ شریک تھے، اور جو صحابہ بدر میں شریک تھے اللہ نے ان کے لیے لکھ دیا، فیصلہ کر دیا کہ وہ جو بھی کریں گے اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے، جو کریں وہ اللہ ان سے نہیں پوچھیں گے، تو آپ کیوں پوچھتے ہیں ان سے؟ حضرت عمر رضی اللہ بالکل خاموش ہو گئے۔